ریاست اتر پردیش کے ضلع بنارس کے مقیم گنج علاقے میں واقع ایک 1000 سالہ قدیم مسجد ہے جسے 2 نیم یعنی 2.5 کنگورے والی مسجد یا جناتی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس مسجد کے سلسلے میں مختلف دلچسپ اور تجسس سے بھرے واقعات معروف ہیں۔ 2.5 کنگورا مسجد کو جناتی مسجد کیوں کہا جاتا ہے، اس حوالے سے علاقائی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مسجد پر جناتوں کا سایہ ہے اور اس حوالے سے لوگوں نے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں۔ مثلاً از خود آواز آنا، خود سے وضو خانے کا پانی کھل جانا، لیکن آج تک کسی بھی شخص نے جناتوں کو نہیں دیکھا ہے۔ ایسے لگتا بہت سارے لوگ بزرگ بتاتے تھے کہ یہاں جنات لوگ رہتے تھے، جنات نماز پڑھتے تھے، کبھی یہاں آواز آتی تھی، کبھی ٹوٹی اپنے آپ وضو خانے کی کھل جاتی تھی، آواز آتی تھی پانی کی، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ سننے میں آیا ہے تو بزرگ لوگ، اب ہماری عمر تو اتنے ہے نہیں۔ اس مسجد کا ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ اس مسجد کو 2.5 دن میں جناتوں نے تعمیر کیا تھا، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ اس مسجد کو 2.5 دن میں تعمیر کیا گیا اور اسی مناسبت سے 2 نیم کنگورے یعنی 2.5 کنگورے بھی نصب کیے گئے۔ اسی مناسبت سے اس مسجد کو 2.5 کنگورے والی مسجد کہا جاتا ہے۔ 2.5 کنگورے کی مسجد کو اس کو 2 نیم کنگورا کہا گیا ہے۔ اب 2.5 دن، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2.5 دن میں بنی ہے۔ اب ہسٹری میں ہم لوگ کی عمر تو اتنی ہے نہیں کہ 2.5 دن میں بنی ہے کہ نہیں بنی، لیکن پتھر دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان اس کو بنانا یہ ذرا مشکل ہے۔ ہم اب ڈائریکٹ کہہ بھی نہیں سکتے کہ کسی نے بنایا ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد کی چھت 81 یا 86 ستونوں پر معلق ہے، لیکن آج تک مکمل ستونوں کی تصدیق نہ ہو سکی ہے۔ اس سلسلے میں ملک و بیرون ممالک کے متعدد محققین نے دورہ بھی کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 81 پیلر پہ ہے، 85 پیلر پہ ہے، لیکن سب ڈھونڈنے پہ کوئی پورا پیلر ملتا نہیں آج تک۔ جتنے لوگ بھی آئے، بہت سارے دنیا سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اسٹڈی کرنے کے لیے، BHU سے بھی لوگ آتے ہیں، لیکن اس پیلر کی تلاش کرتے ہیں، 1-2 پیلر شاید ان لوگ کو ہسٹری میں نہیں ملتا۔ مسجد دریائے گنگا کے ساحل سے بالکل نزدیک واقع ہے۔ اس کی عمارت انتہائی خوبصورت ہے۔ اس مسجد کی اہم خاصیت یہ ہے کہ یہ مسجد فن تعمیر کی اعلیٰ شاہکار بھی ہے۔ پوری مسجد قدیم زمانے کے تراشے ہوئے پتھروں سے تعمیر کی گئی ہے۔ عمارت کے کسی بھی حصے میں نہ اینٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور نہ ہی ڈھلائی ہوئی ہے، بلکہ ضخیم پتھروں سے دیوار اور ستونوں کو تعمیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس کا جتنی بھی اس کی عمارت بنی ہوئی ہے سارے پتھر پہ گڑی ہوئی ہے، بڑے بڑے پیلر لگے ہوئے ہیں، کوئی اس پہ ڈھلائی نہیں ہے، نہ کوئی دھرن ہے، نہ کوئی اس کے اندر پٹیا ہے۔ جو بھی ہے سب پیلر ہے، بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے ہیں، بولڈر سے بنی ہوئی ہے، اور ٹوٹل مسجد پوری پتھر کی ہے۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ اس کا سروے بھی کر سکتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے 3 دروازے ہیں، لیکن سامنے مرکزی دروازہ ہے جو کافی خوبصورت ہے۔ مسجد کے وسط میں ایک بڑا سا گنبد ہے اور دیواروں پر آیت کریمہ کے حروف کندہ ہیں جو مسجد کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑا صحن، طویل منبر اور دیواروں کی چوڑائی تقریباً 6 فٹ ہے جو اپنی قدیم تاریخ کی شہادت دے رہی ہے۔ مسجد کی داخلی عمارت کے ایک صف میں بیک وقت 150 سے زائد افراد بآسانی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کی چھت پر بھی نماز پڑھنے کا بندوبست ہے۔ سب سے بڑی مسجد ہے، اس کی ایک سب لگتی ہے، 126 فٹ اس کی چوڑائی ہے۔ ایک سب نماز ہوتی ہے، اس کی 126 فٹ کی ایک سب لگتی ہے، باقی 3 سب لگتی ہے، آپ سمجھ لیجیے۔ چوڑائی اتنی ہے کہ بنارس میں اس سے چوڑی میرے خیال سے تو ابھی تک کوئی مسجد نہیں ہے جو ہم دیکھے ہیں جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ علاقائی لوگوں کے مطابق حکومت کی عدم توجہی کی وجہ سے عظیم تاریخی سرمایہ روبہ زوال ہے۔ دیکھنے سے انتظام صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہا، اس کے اوپر لوگ کی نگاہیں نہیں ہیں۔ یہی وقف بورڈ کے اندر ہے، لیکن اس کے اوپر گورنمنٹ بھی اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیتی۔ علاقائی لوگوں کی مانیں تو ان کے مطابق یہ مسجد وقف بورڈ میں درج ہے، لیکن نہ ہی وقف بورڈ اس جانب توجہ دے رہا ہے اور نہ ہی مسجد کے ذمہ دار مسجد کے تحفظ اور تزئین کاری کی جانب سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ETV بھارت کے لیے بنارس سے خورشید احمد کی خصوصی رپورٹ۔